دیوتا ایک ایسے شخص کی داستان جس کی پرسرار صلاحیتوں سے ایک دنیا لرز اٹھتی تھی۔ ابھی کیس وائس چینل وزٹ کیجیے اور دیوتا آڈیو ناول ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت حضرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ۔ ناظرین، یورپ کی تجربہ گاہیں میری دلچسپیوں کا مرکز ہے، کیونکہ وہاں میرے اسلاف کی علم و ہنر پر جو نئی دنیایں تعمیر و دریافت کی جا رہی ہیں، ان کا علم میری قوم تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ خدمت حضرات، یورپ اس وقت موت اور زندگی کی لاتعداد شکلیں دریافت کر چکا ہے، جن میں سب سے زیادہ بھیانک اور قیامت خیز شکل ابھی کچھ ہفتے پہلے دریافت ہوئی ہے۔ خدمت حضرات، وہ شکل کیا ہے اور کیسی ہے؟ میں ایک اور ٹاپک سے اس ٹاپک کی طرف آؤں گا، کیونکہ صرف انفارمیشن تو کمپیوٹر کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس تحریک نہیں ہوتی، اور بغیر تحریک کے انفارمیشن ایک فضول چیز ہے، کیونکہ تحریک سے قومیں پیدا ہوتی ہیں اور تحریک زندہ معاشروں کی پہچان ہوتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ مسلمان ہیں اور آپ کا درجہ دوسروں سے اعلیٰ ہے، یا آپ دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سب سے زیادہ الگ ہیں؟ کلمے کا لائسنس کیا لے لیا؟ تم تو کل کائنات کے مالک بن بیٹھے۔ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ آپ کیا چیز ہیں؟ دوسرے راتیں جاگ کر انسانیت کو موذی بیماریوں سے بچائیں، انہیں دیے کی تاریکیوں سے بلب کی روشنیوں کی طرف لائیں، انہیں سمندر کے پرخطر راستوں سے بچا کر فضاؤں میں پرواز دلائیں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پوری دنیا آپ کی ہتھیلی پر لا کھڑا کریں، انسانیت کو قبل از وقت سمندری اور فضائی طوفانوں سے بچائیں، دن اور رات کے خون پسینے سے انسانیت کو وہ زندگی دیں جس کا آج سے 400 سال قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس زندگی کے لیے بادشاہ مرا کرتے تھے۔ غیر مسلموں نے اس سے کئی گنا پراسائی زندگی دنیا کو دی، انسانیت کو دی، اور سب سے بڑھ کر علم کی انتہا انسانیت کے قدموں میں سجا دی۔ دوسرے تو انسانیت کے لیے ہر حد سے گزر گئے، اور تم مسلمان ساری زندگی ویلے منجیاں توڑو، پھر بھی افضل، پھر بھی معتبر، پھر بھی اشرف المخلوقات میں سب سے آگے، پھر بھی جنتوں کے حقدار۔ آخر کیوں؟ جبکہ قرآن مقدس نے اس سیارے پر قائم رہنے کا ایک ہی اصول بتایا ہے، اور اس اصول کو مختلف انداز میں 750 بار پورے قرآن جی میں دہرایا گیا ہے۔ اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان دنیا کی افضل ترین قوم ہیں یا مسلمان دوسروں سے بہتر ہیں، وہاں تو صرف ایک معیار رکھا گیا ہے۔ قرآن مقدس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک معیار دیا ہے، ذرا وہ معیار بھی سنیے۔ اور اس زمین پر صرف مفید اشیاء ہی ٹھہر سکتی ہیں، جی ہاں، وہ مفید اشیاء جو اپنے نظریے، عقیدے اور قومی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے حالات سے ایک تلخ جنگ کا آغاز کرتی ہیں، وہ مفید اشیاء جو وقت کے دھاروں پر اپنی سوچوں کا بند باندھ کر اسے قید کر لیتی ہیں، وہ مفید وجود جو کائنات کو تسخیر کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ تجربہ گاہیں، سکل کالج، ٹیلنٹ میکر چینلز کا آغاز کرتی ہیں، وہ نئی سوشل، ڈیفنس اور کلچر پالیسیز بناتی ہیں تاکہ اس زمین پر ان کا وجود قائم رہے۔ خدمت حضرات، خالق اس آیت کے بعد کہ اس زمین پر صرف مفید اشیاء ہی ٹھہر سکتی ہیں، اس آیت کے بعد پورے قرآن مقدس میں ایک مسلسل تکرار پیدا کرتا ہے تاکہ قرآن پڑھنے والا کوئی بھی شخص زندگی کے اس اصول کی سنجیدگی کو سمجھ جائے۔ ناظرین، اب ذرا اس مسلسل تکرار کی سینکڑوں آیات میں سے صرف ایک آیت ملاحظہ کیجیے۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، یہ لوگ کائنات کے ارض و سما پر غور کیوں نہیں کرتے، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں انہیں آنکھیں کھول کر کیوں نہیں دیکھتے؟ ذرا پھر سنو، انہیں آنکھیں کھول کر کیوں نہیں دیکھتے؟ اور کیا تم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے؟ خود حضرات، کون سی کائنات اور کون سا زمین و آسماں، یہ کس تسخیر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ قوموں کے مفید بننے کا کون سا فارمولا بتایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ اس آیت میں کائنات کی کن چیزوں کی موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جھوٹی کرامات، من گھڑت روحانیت اور دین کو شعوری سطح کے بجائے ایک مخصوص آرکیٹیکچر سے پہچاننے والے مسلمان قرآن میں سجی ایسی سینکڑوں آیات کی گہرائی کیا جانی؟ جنہوں نے جانا، جنہوں نے خود کو مفید بنایا، وہ ہماری زمین سے 13 ملین نوری سال کی دوری پر رونما ہوتی موت کی ان شکلوں تک جا پہنچے جو ایک عام وجود پر
سکتہ طاری کرتی ہیں۔ جی ہاں خواتین حضرات، کائنات کے فنا اور بقا کے اس دلچسپ کھیل میں خود کو مفید بنانے والی قومیں موت کی کئی صورتوں سے پردہ کھینچ چکی ہیں۔ مثلا جب ستارے کی موت شروع ہوتی ہے تو اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہونے لگتا ہے جو دھیرے دھیرے سونے، چاندی، کنکریٹ، یورینیم اور ہزاروں طرح کی دھاتوں میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی سیارے کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے مدار سے نکل کر کائنات کی وسطوں میں گم ہو جاتا ہے، جہاں دور کہیں کوئی بلیک ہول اسے نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ کائناتی موت کی مختلف شکلیں ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ خواتین حضرات، ناسا کے لیے ایک سوال سالوں سے تلخ چیلنج بنا ہوا تھا کہ انسانی وجود سے لے کر فلکی اجسام تک ہر ایک کی موت اپنی ایک منفرد شکل رکھتی ہے، لیکن ایک پورے سسٹم کی موت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ہزاروں ستارے، سیارے اور سورج مل کر ایک گلیکسی سسٹم بناتے ہیں، ایک کہکشاں بناتے ہیں۔ جس طرح ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح گلیکسی کی بھی ایک عمر ہوتی ہوگی۔ صرف سورج بجھ جانے کو ہم موت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے صرف اندھیرا ہوگا اور ہماری زمین جیسی کئی زمینیں بدترین زلزلے سے تباہ ہو جائیں گی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اربوں میل تک پھیلی ہماری گلیکسی میں اس کی حیثیت ایک پٹاخے کی سی ہوگی۔ جبکہ ناظرین، ناسا کا سوال یہ ہے کہ ایک پوری گلیکسی کی موت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ایک ایسی موت جس میں کچھ بھی باقی نہ رہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی باقی نہ رہے، ایک ایسی موت کیسے ہوتی ہوگی؟ خود حضرات، یہ خود کو مفید اور پائیدار بنانے والی قوم کا شعور کی اعلیٰ فکروں کو چھوتا ہوا ایک دلچسپ سوال تھا، جس کا جواب خالق کائنات نے خلاؤں میں تیرتی 13 ملین نوری سال کے فاصلے پر ہلچل مچاتی کچھ پراسرار روشنیوں سے دیا۔ سائنسدان جب رب کی اس چمکدار نشانی کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک الگ ہی نظارہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جی ہاں، وہ ایک نہایت چمکدار کہکشاں تھی جو دوسری کہکشاؤں کو اپنے اندر نگل کر ختم کر رہی تھی۔ ان کی روشنیاں، ان کی توانائیاں اور ان کی ساختیں، سب کچھ اس چمکدار کہکشاں میں گم ہو رہا تھا۔ یہ موت کی ایک نئی شکل تھی، یہ اربوں میل تک پھیلے ایک پورے سسٹم کی موت تھی جو رب کائنات غور کرنے والے لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ خدا اپنے بہت سے جلوے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ زمین پر قائم رہنے والا مفید وجود بن کر دکھائے۔ ناظرین، ٹک ٹاک پر لڈیاں ڈالنے والے کبھی کائنات کے گہرے استغراق تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ غور کرنے والے دماغوں کے تابع رہنے والے جانور ہوتے ہیں۔ خود حضرات، قصہ مختصر، سائنسدانوں نے اس نئی دریافت شدہ پراسرار قاتل گلیکسی کو ایک نام دیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں ایسی ہزاروں کہکشائیں موجود ہیں جن کے پیدا ہونے کا مقصد ہی دوسری کہکشاؤں کو موت دینا ہے، اور اگر کبھی یہ دن ہماری کہکشاں ملکی وے پر آئے تو ہم سورج کو اپنے اتنا پاس دیکھیں گے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ سورج نہیں ہوگا بلکہ سورج سے 10 ارب گنا زیادہ گرم قاتل کہکشاں کا آتشی مرغولا ہوگا جو ہر سر کو اپنے عین اوپر دکھائی دے گا اور سب کچھ اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک بالکل فریش خبر تھی جسے امریکن ریسرچ میگزین دی جرنل نے کچھ ہفتے پہلے پبلش کیا تھا، اور البتہ نیچے ڈسکرپشن میں ناسا کے کیلیفورنیا ہیڈ کوارٹر کا ویب لنک موجود ہے، آپ اس خبر کو وہاں پر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کہکشاں کو جو نام میں نے آپ کو دکھایا ہے سکرین پر، اس کو لکھ کر گوگل پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اور خواتین حضرات، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرا ارادہ تو تھا کہ اس بار بھی میں ایک دماغ کے اہم فنکشن پر بات کرتا اور تیسری جنگ کے پہلے دن کو بیان کرتا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ایک مختصر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو امید ہے آپ لوگ گزارا کریں گے۔ مجھے پتا آپ بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ، تو اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔